پلیز میرے قریب مت آؤ۔ پیچھے کھسکتی وہ بیڈ سے گرنے لگی تھی کہ سلمان شاہ نے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا اور اس کے منہ کو مٹھی میں دبوچا۔ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، قریب آنا تو بہت دور کی بات ہے، کہتے ساتھ غصے سے کمرے سے باہر دھکا دیا تو سارے مہمان دلہن بنی بسمہ کو دیکھنے لگے۔ ہتک کے احساس سے بسمہ کا وجود لرز اٹھا۔ اگلے دن اسے معلوم ہوا سلمان اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ 2 سال بعد اس کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہ سرکاری ہسپتال میں ہاؤس جاب کرنے لگی۔ جب ان کے ہسپتال میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے سلمان آیا، وہ انجان بنتی اسے نظر انداز کر رہی تھی، جس پر سلمان کی سرد نظریں مستقل اس کے دمکتے حسن پر تھیں۔ وہ اتنی حسین ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے اس پل کا تھوڑا بہت پچھتاوا ہوا جب وہ اسے چھوڑ گیا تھا، لیکن جو بھی تھا اب یہی تھا، اور وہ بھی جس طرح وہ نظر انداز کر رہی تھی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ یہ سلمان شاہ سے کوئی پوچھتا کتنا مشکل تھا، سامنے حسین بیوی اور اس کا نظر انداز کرنا کتنا برا لگ رہا تھا اسے۔ پھر کچھ سوچتا وہ ہولے سے مسکرایا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر بسمہ؟ وہ اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا۔ بسمہ نے ناگواری سے دیکھا اسے۔ آپ کو کچھ چاہیے چیف گیسٹ؟ میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، کوئی پرابلم ہے تو آپ سر شہباز سے پوچھ سکتے ہیں۔ بسمہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اس کے انداز پر وہ کھول کر رہ گیا۔ تمیز سے بات کرو، شاید بھول رہی ہو ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ بیوی ہو میری، شوہر سے کیسے بات کرتے ہیں بھول گئی ہو لگتا ہے۔ وہ غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر بولا۔ یہ تو شکر تھا اس وقت لیب روم میں کوئی نہیں تھا، وہ بھی موقع دیکھ کر آیا تھا۔ اس کے پاس پر اس کا لہجہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ میں وہی ہوں سلمان شاہ جسے حقارت سے تم دیکھتے تھے، جسے شادی کی پہلی رات کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ سب مہمانوں کے بیچ اس کی انا، اس کی عزت پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور مجھے کیسے پتا ہوگا شوہر سے کیسے پیش آنا ہے؟ میں تو ایسا کوئی تجربہ رکھتی ہی نہیں۔ پہلے ہی دن شوہر صاحب چھوڑ کر جو چلے گئے تھے، اور اب یاد آ رہا ہے میں اب بیوی ہوں آپ کی۔ استہزائیہ مسکراتے ہوئے بے تاثر لہجے میں وہ بولی۔ سلمان شاہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، جیسے یتیم سمجھ کر وہ دادا کی باتوں میں آ کر اس نے شادی کی تھی، وہ اتنی بدل گئی تھی پہلے والی بسمہ سے۔ اب کی بسمہ میں بہت فرق تھا۔ چلو اب میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، بہت شوق ہے نا تمہیں تجربہ کار بننے کا، بہت جلد موقع دوں گا۔ شوہر کے فرائض کیا ہوتے ہیں بہت اچھے سے جان جاؤ گی تم۔ اس نے اس کے قریب جھکتے ہوئے کان میں جان لیوا سرگوشی کے انداز میں کہا۔ بسمہ کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ہولے سے مسکراتا ایک آنکھ وانکھ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی جو اس کی قربت میں تیز ہوئی۔ چہرہ سرخ ہوا اس کی معنی خیز بات پر۔ دادو پلیز ابھی مجھے شادی نہیں کرنی یار، باہر جانا چاہتا ہوں میں، میرے خواب بہت بڑے ہیں۔ وہ پھر دادا کی بات پر چڑا تھا۔ دادا اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ پوتا انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ سلمان شاہ کی بھی اپنے دادا میں جان بستی تھی، تو کیسے ممکن تھا دونوں ایک دوسرے کی بات کو رد کریں؟ دادا کا خواب تھا اس کی شادی دیکھنا جو وہ ابھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پڑھائی جاری تھی، ابھی وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور اپنا خواب پورا کر رہا تھا۔ بیٹا یہ سب تمہارا ہی تو ہے، بزنس جوائن کر لو، کیا کر لو گے ڈاکٹر بن کر؟ آپ کا علاج کروں گا وہ بھی مفت میں، کیا کہتے ہیں؟ دادا کی سوچ گھر کا بزنس سنبھالے جبکہ وہ اپنے خواب پورا کرنا جانتا تھا۔ اس کی شرارت پر دادا مسکرائے۔ نانا جان آپ کی چائے؟ ہاں بیٹا دو مجھے، سلمان کو بھی دو۔ جی مجھے ضرورت نہیں۔ ان کی باتیں جاری تھی کہ وہاں بسمہ چائے لے کر پہنچ گئی۔ سادات سے لباس میں وہ سادہ سی لڑکی ہی معلوم ہوتی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر سلمان شاہ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ اسے ہمیشہ سے بسمہ پسند نہیں تھی، نہ جانے کیوں وہ اس سے چڑھتا تھا۔ شاید دادا جان کا اس پر توجہ دینا، محبت دینا پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی چیزوں میں شدت پسند تھا۔ دادا جان کی دوسری جان اس لڑکی میں بستی تھی جو ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی نشانی تھی۔ وہ تو چل بسی بس یہ نشانی چھوڑ گئی اپنے باپ کے پاس، جس کا خیال وہ لوگ دل و جان سے رکھتے تھے، خاص طور پر دادا جان، اس کے نانا جان۔ نانا جان آپ کو کچھ چاہیے؟ اور نہیں چاہیے کچھ، تم جاؤ، ہم باتیں کر رہے ہیں نا، کیوں ڈسٹرب کرنے آتی ہو؟ بسمہ کا لہجہ نرم تھا۔ وہ آرام سے دادا سے پوچھ رہی تھی کہ وہ غصے اور بیزاریت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بسمہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ وہ ضبط کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آنکھیں نم ہوئی تھی، نہ جانے کیا مسئلہ تھا سلمان کو جو ہمیشہ اس سے خار کھائے رہتا تھا۔ سلمان شاہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا بچی سے؟ اوہ کمون دادو، بچی لگتی ہے، وہ عجیب مخلوق ہے، مجھے نہیں پسند، جہاں میں ہوں وہاں وہ آئے، اور پلیز اس کی طرفداری کر کے میرا موڈ خراب مت کیجیے گا۔ اچھا تم بس ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن اگلی بار ذرا پیار سے، اپنی تربیت میں ذرا نرمی لاؤ۔
میں ایسے ہی ٹھیک ہوں دادو۔ سلمان کا رویہ بسمہ سے دادو کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ جب کچھ کہنا چاہا تو الٹا وہ ناراض ہوا۔ دادا اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے چپ کروا کر بات بدلی۔ وہ بھی اب تھوڑا پرسکون ہوا، ورنہ بسمہ کو دیکھتے ہی اس کا موڈ بن جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں بابا جان، سلمان کبھی نہیں مانے گا اس شادی کے لیے۔ وہ کتنا ضدی ہے سب جانتے ہیں، تو کیوں بیچاری بسمہ کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ احمد شاہ اپنے ہی بیٹے کے خلاف بول رہے تھے۔ سچ بول رہا ہوں بابا جان، بیٹے کی ضد میں کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنا اچھی بات نہیں۔ دادا آج پھر یہ بات چھیڑے بیٹھے تھے۔ انہیں بسمہ سلمان کی دلہن کے روپ میں بے حد پسند تھی۔ وہ چاہتے تھے کسی بھی حال میں وہ راضی ہو جائے، جبکہ سلمان کے ماں باپ اس بات کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن سلمان کے انکار پر وہ بسمہ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات دادا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ احمد شاہ افسوس سے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی زندگی بھی تو ان کے فیصلے نے خراب کی تھی۔ جسے وہ پسند کرتے تھے ان سے ان کی شادی ہونے نہیں دی۔ زندگی میں آگے بڑھنا تو تھا، دادا اپنی ضد میں بچوں کی زندگی برباد کر رہے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ سلمان شاہ راضی نہیں ہوا دادا کے لاکھ کہنے پر، لیکن جب دادا کی دھمکی سنی تو وہ خاموش ہو گیا۔ دادا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، انہیں ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کے دادا نے علاج کروانے سے منع کر دیا تھا جب تک سلمان شاہ نہیں مان جاتا۔ آس پاس کے لوگ رک رک کر اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہے تھے جسے اپنے حسن کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا ہینڈسم ہے، کبھی تھوڑا بہت اسے اپنے حسن پر ناز بھی ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی بھی ایک آئیڈیل بیوی چاہتا تھا۔ بسمہ جیسی کم عمر سادہ سی لڑکی نہیں، یہ اس کی سوچ تھی۔ کبھی غور سے دیکھا کہاں تھا اسے۔ آخر کار دادا کی ضد پوری ہوئی۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کا، اب ہونے دو پھر بتاتا ہوں۔ میری زندگی میرے خوابوں کے بیچ جو آئے گا اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ سلمان شاہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اچانک نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے آیا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی کہ سلمان نے اس کا بازو جکڑا، غصے میں اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے پھنکارا تھا۔ اس شخص کی گرفت سخت تھی، وہ درد سے سسکی تھی، پر اسے رحم نہیں آ رہا تھا۔ اپنا غصہ وہ ہمیشہ اسی پر تو نکالتا ہوا آیا تھا۔ شرافت سے کہہ رہا ہوں، جا کے دادو کو انکار کرو، ورنہ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، یاد رکھنا۔ اس کے چھوڑنے پر وہ زمین بوس ہوئی۔ اس کی حرکت پر اسے بہت شدت کا رونا آیا۔ یہاں تو خود وہ بے بس تھی، اس کی کہاں کوئی سن رہا تھا۔ وہ نانا سے بہت محبت کرتی تھی، وہ بھی بہت کرتے تھے، شاید اس لیے اسے خود کی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی اس کا رشتہ سلمان سے کر دیا۔ جب اس سے پوچھا تب بھی انکار کی گنجائش کہاں تھی۔ بسمہ بچپن سے ان کا ہر فیصلہ سر جھکا کر قبول کرتی تھی۔ اسے سلمان برا نہیں لگتا تھا، بس وہ نہ جانے کیوں اس سے نفرت کرتا تھا۔ یہ بات ہمیشہ اسے پریشان کرتی تھی، جبکہ وہ اپنے نرم رویے سے ہمیشہ اس سے مخاطب ہوتی، پر سامنے والا تو جیسے خون پر اتر آتا تھا۔ اس لیے جتنی کوشش کرتی کہ وہ اس سے دور رہ سکے، اس شخص سے وہ رہتی تھی۔ سلمان شاہ نہایت وجیح مرد تھا، کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا، لیکن اس کا ہمیشہ خوف سے ہی دھڑکایا تھا۔ دوسری طرف وہ دادا کے فیصلے کے آگے جھک ضرور گیا تھا، پر اپنی شرط پر۔ وہ مجبوراً دادا کو ماننی پڑی، یہ بات صرف وہی دونوں جانتے تھے۔ وہ شادی کی رات ہی امریکہ جانے کی تیاری کر چکا تھا، بس صبح ہوتے ہی بھاگنا تھا، اور وہ چلا گیا، پیچھے اس معصوم لڑکی کو برباد کر کے چلا گیا۔ دادا اس کے جانے کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ ان سے اب بسمہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے تو تھوڑا سا بھی لحاظ نہ کیا، سب کے سامنے انہیں ذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر گیا۔ بسمہ اپنی تعلیم آگے جاری رکھے ہوئے تھی، اپنے آپ کو اسی میں اس نے مصروف کر لیا تھا۔ لوگوں کی باتیں آج بھی اسے سننے کو ملتی تھیں، کیسے شوہر چھوڑ گیا، ضرور اس میں کچھ خرابی ہوگی، نہ جانے کیا کچھ، پر اب وہ ان سب کو اپنی خاموشی سے جواب دیتی تھی۔ دادا بھی خاموش ہو گئے تھے، وہ اب ہر بات بسمہ کی مانتے تھے۔ گھر میں باقی سب بھی اس سے ہمدردی رکھتے تھے، سوائے ایک کے جو اب تک شاید ویسا ہی تھا اور یہاں نہیں تھا۔ سلمان کے واپس آنے پر آج پھر گھر میں رونق تھی، خوشیاں آ گئی تھیں اس کے آنے پر۔ وہ سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا جو تھا، کب تک کوئی ناراض رہ سکتا تھا اس سے؟ دادا کے لیے تو جیسے زندگی لوٹ آئی تھی۔ وہ کب سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی، اب تو اس کا سر درد ہونے لگا تھا۔ وہ روز نانا جان کو دوائی دے کر سونے جاتی تھی، اس لیے نانا جان کے کمرے میں آئی، جہاں آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ نانا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جانے لگی، پر نانا جان کی پکار پر قدم رکے۔ بسمہ آؤ دیکھو کون آیا ہے۔ دادا کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی، جیسے دادا کی بات پر کہہ رہی ہو، اچھا مذاق تھا نانا جان۔ جی آپ کون ہے؟ وہ لب بھینچ کر زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سلمان شاہ کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔
नाना जान हैरान हुए। अरे बिस्मा बेटा, तुम नहीं जानती क्या ये कौन है? नहीं नाना जान, आप बता दें ये कौन है। उसकी बातें नाना जान की समझ में नहीं आ रही थीं, पर सामने बैठा शख्स उसके तंज को खूब समझ रहा था। चेहरे पर मुट्ठी रखे अब वो बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था और यहाँ वो सुलग कर रह गई। उसकी नजरें उसे कंफ्यूज कर रही थीं। बिस्मा, ये सलमान शाह है तुम्हारा शौहर? नाना जान ने तस्दीक करना लाजिम चाहा। क्या सच में दादू ये मेरी बीवी है, वो भी इतनी हसीन? अब सलमान की बारी थी। दादा जानतों को तंग करते हुए उसके साथ ही वो किसी और को जिच भी कर रहा था। बिस्मा ने घूरा, बदले में वो आंख वांक कर गया। वो नजरें चुराती वहां से 9-10 हो गई। वो मजीद रुकती तो जरूर वो कुछ कर सकता था। है ना कितना बेशर्म इंसान, पहले गुस्से वाला खड़ूस रहता था, अब बेशर्मी सीखाया है अंग्रेजों से। बिस्मा मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बोलती अपने कमरे में आई। अब वो आया है मतलब बेसुकूनी के दिन शुरू। इतना तो वो आज जान गई थी कि वो अब उसे सुकून से रहने नहीं देगा। जितना दूर रह सकती थी वो अब रहेगी उस शख्स से, पर क्या वो रहने देगा? कैसे है मेरे प्यारे दादू? नाराज हूं मैं तुमसे। आज 2 साल बाद वो फिर से दादा के संग बैठा था। दादा खुश हुए थे पर लहजे में नाराजगी थी। अच्छा, तो ये नाराजगी कैसे खत्म होगी? वो पूछ रहा था। जिनका दिल दुखाया है उनसे माफी मांग लो सलमान शाह, फिर शायद मैं भी माफ कर दूं। दादा तासुफ से उसे देखते हुए बोले। आप मुझे एक मौका तो दें, फिर ये सलमान शाह का वादा है वो आपको मायूस नहीं करेगा। वो उनका हाथ अपने हाथ में लेता मोहब्बत से बोला। पहले धोखा दे चुके हो, वादा खिलाफी कर चुके हो, इस बार यकीन कैसे करूंगा? मेरे गलत फैसले ने उस मासूम की जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें जरा अफसोस नहीं सलमान शाह? दादा की नाराजगी अभी भी बरकरार थी। इस बार लहजे में गुस्सा था। वो जानता था कुछ गलत नहीं कह रहे दादा, इसलिए खामोशी से सुनता रहा। मुझे नहीं पता दादू क्यों मैंने ऐसा किया। हाँ, उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे, पर मैं गुस्सा था आपके फैसले पर। आपने बाहर जाने की शर्त ही ऐसी रखी तो उस वक्त गुस्से में था। जो समझ आया वही किया, लेकिन अब मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। बस वो थोड़ी नाराज है। शायद थोड़ी नहीं, बहुत। पहले मैं बुरा था उसके साथ, अब वो बुरी बन रही है मेरे साथ, और ये मौका आप दिलवा सकते हैं। वो तो कभी अपने पास आने नहीं देगी। उसकी आंखों की चमक दादा से छुपी नहीं थी। वो खुश हुए, कहीं न कहीं उन्हें सुकून मिला। शायद जिस फैसले पर उन्हें लगा सारी जिंदगी का पछतावा होगा, पर अब सलमान की तरफ से उम्मीद मिलने पर वो राजी हुए बिस्मा से एक बार बात करने के लिए। तुम्हें खुशी नहीं हुई सलमान शाह के आने की? आज फिर बिस्मा नाना जान के रूम में थी। वो नाना जान को दवाई दे रही थी। पानी का गिलास उठाते हाथ लम्हे को रुके, फिर नाना जान की तरफ शिकवा भरी निगाहों से देखा। वो नजरें चुरा गए, जानते हुए भी अनजान बनना कोई नाना जान से सीखे। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। नाना जान, खुशी उस इंसान के लिए होती है जो दिल में रहते हैं, जिनसे मोहब्बत की तवक्को हो। और यहाँ मेरी जिंदगी का कुछ नहीं पता, वो क्या है, किस लिए है, किसके लिए है। आपके हुक्म पर ही तो सबकी जिंदगियां चल रही हैं, फिर चाहे इसमें कोई खुश हो या ना हो, आपको इससे क्या? वो नम लहजे में बोली। नाना जान को दुख हुआ। उसकी बातें सच थीं पर कड़वी थीं। उनके फैसलों ने बहुत से लोगों की जिंदगियां खराब की थीं। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम कहोगी, जो तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं भी तो गलत नहीं था। अपनी मोहब्बत में ये फैसला किया था मैंने। मैं तुमसे, सलमान शाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम दोनों मेरी जान हो, इसलिए शायद तुम दोनों से जुदा होने के डर से मैंने ये फैसला किया, पर इसका अंजाम क्या होगा वो सोचा नहीं था। तुम दोनों के दिलों में क्या है ये भी पूछना गवारा नहीं किया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को एक मौका दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर। नाना जान को एहसास हो गया था वो गलत करते आए थे हमेशा से, पर अब भी देर नहीं हुई थी। उनकी ख्वाहिश उन दोनों को साथ देखना थी। ये फैसला ना लेते अगर सलमान शाह ने एक मौका न मांगा होता उनसे। बिस्मा ने खफकी से उन्हें देखा। अब भी वो ये चाहते थे। उसने गहरा सांस लिया। नाना जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना आसान नहीं मेरे लिए वो सब भुलाना। इतना ही वक्त लेना बेटा कि सब खुशियां अपनी आंखों से देखकर मरूं मैं। नाना जान, प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। पहले ही आप इस तरह की बातों का नतीजा देख रहे हैं। आज फिर कोई जज्बाती फैसला मत करें। नाना जान जज्बाती हुए। उसे फिर दुख हुआ। हमेशा यही करते आए थे, पर वो भी क्या करते। बच्चे आजकल के मानते ही ऐसे अंदाज पर हैं। नाना जान की खातिर बोल तो गई, पर दिल राजी नहीं था उस शख्स को एक मौका देने के लिए, और दरवाजे के बाहर खड़ा वजूद मुस्कुराता हुआ चला गया। घर में शादी है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए बिस्मा। लेकिन नाना जान, काम भी जरूरी है, अपनों से बढ़कर नहीं। ओके। नाना जान के कहने पर वो कुछ दिनों की छुट्टी पर थी।
گھر میں سلمان شاہ کے بھائی کی شادی تھی، سبھی خوش تھے، آخر کو اتنے عرصے بعد پھر کوئی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ جتنا سلمان شاہ سے بھاگنا چاہتی تھی وہ اتنا قریب آ رہا تھا۔ آج بھی وہ میرون رنگ کے لباس میں اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ لگ تو وہ بھی بہت پیارا رہا تھا، سب کی نظروں میں تھا، خاص کر لڑکیوں کے۔ بسمہ آس پاس صرف اسی کی تعریفیں سن رہی تھی لڑکیوں کے منہ سے۔ اسے غصہ آنے لگا، حد ہو گئی، اب اتنا بھی کوئی شہزادہ سلیم نہیں لگ رہا جو ان لڑکیوں کا منہ ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ بیزار ہوئی ان سرگوشیوں پر، اٹھ کر اندر جانے لگی۔ دور سے ہی سلمان شاہ کی نظر اپنی حسین بیوی پر پڑی، ایک نظر آس پاس ڈالتا اس کے پیچھے گیا۔ حد ہوتی ہے کسی کو پاگل بنانے کی۔ لڑکیاں اندھی ہیں، نہیں پاگل ہیں شاید، مجھ سے آ کے پوچھے، میں بتاتی ہوں سلمان شاہ کی حقیقت۔ آہ! وہ کمرے کی طرف جاتی ہوئی جو منہ میں آیا بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑ کر روم میں کھینچ لیا۔ وہ اس حملے پر خوفزدہ ہوتی چیخی تھی کہ باقی چیخ حلق میں دب گئی اس بھاری ہاتھ سے۔ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ سامنے سلمان شاہ کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ اس کی حیرت زدہ نگاہوں میں دیکھتا ذرا قریب ہوا۔ کتنا برا چیختی ہو تم! اس کے بولنے پر مسمہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا اس نے تعریف مانگی؟ خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے لگی، پر وہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنا گھیرا تنگ کیا۔ اس کی نزدیکی پر بسمہ کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، پلکیں رقصاں تھیں۔ سلمان شاہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو، یا پہلے سے تھی؟ کاش کبھی غور کیا ہوتا تو آج ہمارے 2 بچے ہوتے۔ سلمان شاہ گہری دلچسپی سے دیکھتا، جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ پل میں سرخ ہوئی، اس کا تمام خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ یہ منظر سلمان شاہ کو اس کا دیوانہ کر رہا تھا، دل گستاخی کرنے کو مچل رہا تھا، لیکن ایسی حرکت وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ یہ جو موقع ملا وہ بھی ہاتھ سے جاتا۔ ابھی ذرا وقت دینا تھا اسے، پر ساتھ اپنا احساس دلانا بھی تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہ سانس لینے لگی تھی کہ وہ ذرا اور قریب آیا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مضبوط مرد، کہاں وہ نازک سی لڑکی۔ تم دور رہ کر بات کیا کرو، بسمہ حلق تر کرتی، خود میں ہمت پیدا کرتی، اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس شخص سے پھر محبت کر بیٹھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری، دھڑکنوں میں الگ شور مچا ہوا تھا۔ حق تو قریب رہنے کا رکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ میں نے کوئی حق نہیں دیا تمہیں، دور رہو مجھ سے جیسے پہلے رہتے تھے۔ اب کیوں یہ سستے عاشقوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا، لہجے میں نمی تھی۔ اور اگر اس بار نہ رہ سکا تو پہلے والی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک موقع دے کر دیکھو۔ تھوڑا اور جھکا، اپنی ناک اس کی ناک سے مس کرنے والا تھا کہ کبھی نہیں دوں گی، خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ رخ موڑ گئی۔ وہ مسکرایا، چلا لو اپنی ادائیں، کب تک بھاگو گی؟ کبھی تم سے آپ، کبھی آپ سے تم پر آتی ہو، پہلے خود کو تو سمجھو۔ بسمہ کی گھوری پر وہ پھر مسکرا دیا۔ اس کی بات عجیب تھی، اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اب ہٹو گے؟ دل تو نہیں ہے، لیکن خیر موقع دیا ہے تو بات ماننی پڑے گی۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہوا، بسمہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ اس کی کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ میں نے تمہیں کوئی موقع نہیں دیا، دور رہنا مجھ سے۔ مڑ کر اسے گھورا، کہا نا اب نہیں، اب تو ہاتھ آئی ہو، تم بھاڑ میں جاؤ، غصے میں کہتی خود کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ سلمان شاہ نے گہرا سانس ہوا میں چھوڑا۔ مجھے لگا بہت آسان ہوگا، پر یہ تو بہت مشکل ہے سلمان شاہ۔ بیوی بھی اپنی جیسی ضدی خود غرض بلی ہے، جیسی بھی ہے میری ہے، خود سے کہتا خود ہی مسکرایا تھا۔ دادا جان ان دونوں کو دیکھ کر خوش تھے، انہیں لگتا تھا وہ دونوں اب جلد ساتھ ہوں گے، پر کیا یہ سچ میں ہو سکتا تھا؟ بسمہ سلمان کے اچانک بدل جانے پر حیران تھی۔ وہ اب کیوں چاہتا تھا اس کے ساتھ رہنا؟ وہ تو شروع سے نہیں پسند تھی اسے۔ ہاں خود ضرور اسے محبت کر بیٹھی تھی، جب وہ اسے ہرٹ کرتا تھا وہ چھپ کر روتی تھی۔ بچپن سے دیکھتی آئی تھا اس کا رویہ سب سے اچھا تھا، بس اسی سے نہ جانے کون سی دشمنی تھی، اس کا الگ رہنا، اس سے چڑنا۔ بسمہ کی توجہ پھر اسی طرف جانے لگی، اور کب کیسے محبت جیسے احساس سے دوچار ہو گئی اسے نہیں معلوم تھا۔ ہاں جب نانا جان نے اس کی شادی سلمان سے کروانے کا سوچا تھا، خوش تو بہت ہوئی، پر اگلے پل اسے سلمان کا رویہ یاد آتا تو وہ ڈر جاتی تھی۔ لیکن جب شادی کی رات سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی، اسے لاوارث سمجھ کر باہر پھینک دیا تھا، تب اس کی روح زخمی ہوئی تھی۔ دوسرے دن ہی ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ کوئی اتنا ناقابل قبول تھا اس کا وجود، اور اب کیوں یہی وجود اسے اچھا لگ رہا تھا، کیوں اس کے پاس آنا چاہ رہا تھا؟ بسمہ نہیں بھول سکتی تھی وہ سب کچھ، دل کے ساتھ ساتھ روح پر بھی زخم تھے تو کیسے بھرتے؟ وہ محبت تو سلا گئی تھی، اس کی جگہ نفرت کو دی تھی، پر کبھی اس کی نزدیکی پر یہ دعویٰ بھی جھوٹا لگتا تھا۔ دوسری طرف سلمان کی سوچوں میں صرف وہی تھی،
اس نے ہمیشہ خود کو بسمہ سے دور رکھا تھا۔ کچھ وجہ دادو کی توجہ اس پر بہت تھی، یہ بات اسے پسند نہیں تھی۔ وہ غصے کا تیز ضدی انسان تھا، جو چیز اس کی ہے وہ اسی کی ہے۔ دادو کی محبت توجہ وہ صرف خود پر چاہتا تھا، لیکن بسمہ کو گھر میں سب سے پیار محبت ملنا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی پھوپھی کی پسند کی شادی تھی، پھر بھی اس کے ددیال والوں نے اسے نہیں رکھا، بھیج دیا یہاں۔ یہ سب الٹی سوچوں کو خود پر حاوی کرتا وہ اس معصوم سے نفرت کرنے لگا تھا۔ دادو سے باہر جانے کی خواہش کی تو ان کی شرط اس کی شادی تھی۔ وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا شادی، پر دادو کے کہنے پر راضی تو ہوا تھا۔ جب دادو کے منہ سے بسمہ کا سنا، اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ یہاں بھی اس کا ہونا لازم تھا، اس کے خوابوں کے بیچ آنا وہ برداشت نہیں کر پایا۔ اس سے بدلہ لینے کا یہ بھی اچھا بہانہ تھا تو ہاں کر دی۔ اگلے دن خود غائب ہو گیا، اور جب 2 سال بعد آیا تو اسے ہسپتال میں پہلی بار دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ کچھ نکاح کی کشش تھی تو کچھ اس کا خوبصورت سراپا۔ آج بھائی کی بارات تھی، وہ بلیک فارمل سوٹ میں تھا، بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، تو بسمہ کہاں پیچھے رہتی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لال رنگ کی خوبصورت ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کے فل ہوش اڑانے کی تیاری کر کے آئی تھی آج تو وہ بھی۔ اگر یہ تیاری میرے لیے تھی تو کمرے میں بلا لیتی، یہاں کیوں ہوش اڑانے آ گئی ہو؟ اگر یہ موقع ہے تو چلیں کمرے میں، تم باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے، اور یہ کیا چیپ باتیں کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ کب سے اس کی نظروں کے حصار میں تھی، موقع ملتے ہی اس کے پاس آ کر اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ بسمہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں پر وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ سلمان شاہ کو اس کے یہ رنگ بہت پسند تھے، تبھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ابھی مزید کچھ کہتا کہ اچانک سے ایک لڑکا قریب آتے بڑی بے تکلفی سے بسمہ سے ملا، اور بسمہ اس کے چہرے پر خوشی تھی، وہ مسکرا کر مل رہی تھی اس شخص سے۔ سلمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ تم کب آئے واپس؟ بس دیکھ لو، تم نے یاد تو کیا نہیں۔ اس ناچیز بندے کو خود حاضر ہوا اپنی حاضری دینے۔ اس لڑکے کا لہجہ کافی دوستانہ تھا۔ بسمہ کی کھلکھلاہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ تو کبھی مسکرائی تک نہیں، اور یہاں کہا لگایا جا رہا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اسے بالکل اگنور کیے ہوئے تھی۔ سلمان کی رگیں پھولنے لگی۔ بسمہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ضد کرتا آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ کیا بدتمیزی ہے سلمان، چھوڑو میرا بازو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایک بار میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا تمہیں؟ بہت شوق ہے تمہیں سب کے سامنے خود کی بے عزتی کا۔ بسمہ کا لہجہ انتہائی سخت اور بدتمیز تھا۔ وہ حیران ہوا، بسمہ نے کبھی ایسے بدتمیزی نہیں کی تھی، اور اب کی بھی تو کس کے سامنے؟ کیا ہوا بسمہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اور کون ہے یہ لڑکا؟ کوئی نہیں، چھوڑو، جانے دو، ہم ہی چلتے ہیں یہاں سے۔ ایسے کیسے جانے دو؟ یہ لڑکا تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ وہ لڑکا کب سے انہیں دیکھتا آگے آیا، حیرت سے بسمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بسمہ کے لہجے کو اسے برا لگا تھا۔ وہ اس لڑکے کو اس سے دور لے جا رہی تھی۔ اسے بتانا گوارا نہیں کیا وہ کون ہے اس کا، اور وہ لڑکا اپنی ہیرو پنڈی دکھانے آگے آ گیا۔ سلمان کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اس لڑکے پر چمٹ گیا، دونوں میں مارا ماری ہو گئی تھی۔ بسمہ جو یہ سب جان کر اسے جلانے کے لیے کر رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات اس حد تک بڑھ جائے گی۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب دیر کر دی تھی اس نے، بہت دیر شاید۔ چھوڑو سلمان شاہ، اسے، وہ مر جائے گا۔ بسمہ ہوش میں آتی سلمان کو پیچھے کرنے لگی، جو بری طرح غصے میں اسے مارے جا رہا تھا۔ کس کا غصہ کس پر نکال رہا تھا؟ دور رہو میری بیوی سے، سلمان اس لڑکے سے کہتا اسے چھوڑا۔ وہ لڑکا اس کی بیوی لفظ پر حیرت سے بسمہ کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ یہ منظر سلمان کو بہت تکلیف دے گیا۔ غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا وہ گاڑی تک لایا اور زبردستی اسے بٹھا کر گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اچانک یہ سب ہونے پر وہ چپ تھی، جبکہ وہ سلمان کی اس زبردستی پر پریشان ہوئی۔ واپسی کی ریش ڈرائیونگ پر وہ بہت خوفزدہ ہوئی۔ سلمان کے اس روپ نے اسے بہت ڈرا دیا تھا۔ دل خوف سے لرز رہا تھا، چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ گھر آتے ہی اسے لیے وہ کمرے میں آیا۔ وہ غصے میں اس کے قریب آیا اور اس کا بازو موڑ کر کمر سے لگا کر گرفت مضبوط کی۔ وہ درد سے سسکی، سلمان مجھے درد ہو رہا ہے۔ چپ، بالکل چپ، اب میرے درد کا احساس ہوگا تمہیں۔ اس کے منہ کو مٹھی میں دبوچتا وہ دھاڑا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ خود ہی تو شامت بلائی تھی اپنے لیے، کیوں کیا ایسا تم نے؟ کیوں بسمہ کیوں؟ وہ چلایا۔ سلمان پلیز، درد ہو رہا ہے، چھوڑو، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا غصے سے پاگل ہوتا روپ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ موقع مانگ رہا تھا نا میں، معافی مانگ رہا تھا اپنے کیے کی، پھر کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں بسمہ؟ وہ واقعی ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ غصے میں ماتھے کی رگیں واضح ہوئیں۔ اپنی گرفت مزید سخت کرتا وہ اسے درد دے رہا تھا۔ روتے ہوئے درد سے اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس کی حالت نازک دیکھتا وہ پیچھے ہوا اور گرفت ڈھیلی ہوئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ میں اس غلطی پر تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب تک تم نے میری محبت دیکھی تھی، اب نفرت دیکھو گی۔
اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالتا غصے میں وہ بولتا چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی روتی ہوئی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کس بات پر ہٹ ہوا تھا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اسی بات کا نقصان آج اس لڑکے کی صورت میں ملا تھا، اور اس کا بدتمیز لہجہ۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ رونا کس بات پر آ رہا ہے، اتنی شدت سے اس کی آنکھوں میں پھر سے اپنے لیے نفرت دیکھ کر یا اس کا اعتبار ٹوٹنے پر۔ اب وہ چاہ کر بھی کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے بلایا؟ ہاں آؤ بات کرتے ہیں، میرا موڈ نہیں لیکچر سننے کا۔ سلمان شاہ دادا سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے۔ دادا جو جب یہ سارا معاملہ پتا چلا تو وہ فوراً دونوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج دوسرا دن تھا، اب وہ تھوڑا بہتر تھا۔ شاید دادا کی نظروں میں لہجے میں ناراضگی، بیزاریت دونوں تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے غلط کیا؟ دادا نے پوچھا۔ تو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ حق کی بات کریں۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ دادا نے افسوس سے دیکھا اسے۔ اس نے کی حق کی بات؟ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کون سے حق کی بات کرتی وہ؟ کیا تم نے کبھی موقع دیا اسے؟ بیوی کا حق دیا اسے؟ دادو پھر بھی شادی شدہ تھی، کہہ سکتی تھی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر تھا۔ دادا کو یہ توقع نہیں تھی اس سے۔ جو شوہر شادی کی پہلی رات اسے سب کے سامنے کمرے سے باہر پھینک دے، اس کے منہ پر دروازہ بند کر دے، سب کے بیچ اس کی عزت کا ذرا خیال نہ آنا، کیا پھر بھی وہ بری ہے؟ دوسرے دن خود بھاگ جانا، پیچھے یہ تک نہیں سوچا اس پر کیا گزرے گی۔ لوگوں کی نظروں میں شک تھا، کیا کیا الزام لگ سکتے تھے اس کی ذات پر۔ ذرا حیا شرم تھی تم میں، اور حق کی بات کرتے ہو۔ اب میں بھی نہیں چاہتا تم اسے مزید تکلیف دو، بہتر یہی ہوگا کوئی ایک فیصلہ لے لو دونوں۔ دادا غصے میں بولتے اسے اچھے سے آئینہ دکھایا۔ وہ واقعی اب شرمندہ تھا، جو کہا سب سچ تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کے بارے میں، اس کی تکلیف کے بارے میں۔ اب جتنا شرمندہ ہوتا کم تھا، پر وہ جتنا خود کی حرکت پر شرمندہ تھا تو اتنا ہی اس کی حرکت پر غصہ بھی۔ پہلے اس کے آگے پیچھے گھومتا اسے تنگ کرتا رہتا تھا، اب اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بسمہ اس دن سے بے چینی میں تھی۔ ہاں وہ غلط تھی، مانتی تھی، پر وہ تو اب موقع بھی نہیں دے رہا تھا بات کرنے کا، خود کے قریب آنے کا، اور یہ اس کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس سلمان کو مس کرنے لگی جو اب بدل کر آیا تھا۔ اسے تنگ کرنا، اس کی معنی خیز باتیں، اس کا بار بار سامنے آنا، وہ سب اب نہیں ہو رہا تھا تو بلا لگ رہا تھا۔ جب ہوتا تھا تب اچھا لگتا تھا، پر اس کے سامنے ناراضگی جاری رکھی تھی۔ اب وہ روٹ کیا تھا اور اسے منانا نہیں آتا تھا۔ وہ ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بات کی ہے اس سے۔ کیا بات کی ہے؟ وہ بے چین ہوئی نانا جان کی بات سن کر۔ میں نے اسے کہا ہے وہ کوئی ایک فیصلہ لے لے۔ اب میں تمہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا بیٹا، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نانا جان نہیں، آپ بڑے ہیں، ایسے معافی مت مانگے، آپ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، یہ تو بس ہمارا نصیب تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھ کر نانا جان کے ہاتھ تھام گئی۔ وہ بہت تھکے ہوئے لگے، مایوس۔ بسمہ کو لگا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بات کرنے کو تیار نہ تھا، دیکھنے کو تیار نہ تھا۔ اسے یہ بات الگ سے تکلیف دیکھ رہی تھی۔ اب نانا جان کی بات پر دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ وہ کیا فیصلہ لے گا، ضرور چھوڑ دے گا۔ نفرت کرنے جو لگا تھا، اس کا دماغ سوچ سوچ کر معاف ہونے لگا۔ اگلی رات وہ اس کے پاس آیا۔ وہ حیرت سے مرنے کو تھی۔ اس کی موجودگی پر دل خوف سے دھڑکا۔ وہ فیصلہ سنانے آیا تھا، کیا ہوگا جو وہ سوچ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، جیسے خود سے لڑ لڑ کر تھک گیا تھا۔ اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی حرکت پر تلخی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ اوپر کرتا جیسے بولا ہو، ریلیکس رہو، کچھ نہیں کرتا۔ بسمہ اس کے انداز پر، اپنی ہی حرکت پر شرمندہ ہوئی۔ اب دانتوں تلے ہونٹ کو چلنے لگی۔ بیٹھو بات کرتے ہیں، وہ کہتا خود فاصلے پر جا کر صوفے پر سر جھکا کر بیٹھا۔ بسمہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اس کا جھکا سر اسے اچھا نہیں لگا۔ دادا چاہتے ہیں ہم دونوں کوئی فیصلہ لے لیں۔ وہ تمہیں مزید کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے مجھے حق دیا ہے تمہیں سکون سے رہنے دو۔ ہمت چاہیے تھی ایسے فیصلے کی، جو وہ کر تو آیا تھا، پر اب اسے دیکھ کر دل بے ایمان ہو رہا تھا، اور بسمہ کا دل پستیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جو بھی رنجشیں اور بدگمانیاں ہیں انہیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں، جانتا ہوں آسان نہیں معافی دینا، تم مت دو، شاید میں اسی قابل ہوں، تمہیں آج تک تکلیفیں ہی دیتا آیا ہوں، میں شاید تمہیں کبھی وہ خوشی نہیں دے سکتا جو تمہارا حق ہے۔ تمہیں خوش رہنا چاہیے بسمہ، تم اچھی ہو، تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تمہاری تکلیفوں میں، اس لیے جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ تم آگے بڑھنا چاہتی ہو تو بڑھ سکتی ہو، میں راستے میں نہیں آؤں گا۔ طلاق کے کاغذات کل تک آ جائیں گے۔ وہ سائن کرتے ہی میں ہمیشہ کے لیے پاکستان سے چلا جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کی آنکھوں کا نرم تاثر دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، پر جیسے جیسے وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہا تھا، اس کے لہجے لفظوں میں ہوتی تکلیف صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بولتا چلا گیا بغیر اس کی سنے۔
اسے بولنے کا موقع تک نہیں دیا اور اتنی آسانی سے بول گیا۔ وہ چلا جائے گا، کیا وہ رہ پائے گی اس کے بغیر؟ اب ایک موقع تک نہیں دیا اسے غصہ آیا بہت، وہ شدت سے رونے لگی۔ ہمیشہ تکلیف دے جاتا تھا، آج بھی وہی کیا اس نے۔ کیوں اس کی نہیں سنتا تھا؟ اگر یہاں سکون نہیں تھا تو وہاں دوسرے موجود میں بھی کہاں سکون تھا؟ تڑپ تو وہ بھی رہا تھا، وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، آگے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، پر شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ آج وہ جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ بے دلی سے پیکنگ کرتا جب دروازے پر دستک ہوئی، اجازت ملتے ہی وہ نکھری سی آسمانی رنگ کے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ قریب آئی تو ہاتھ میں چائے تھی۔ میں نے سوچا اب جب آپ آزاد کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو اچھے دوست کزن بن کر الوداع کرنا چاہیے۔ کیوں جانے سے پہلے میرے ہاتھ کی چائے پیتے جائیں۔ اس کی موجودگی نے دل میں امید جگائی تھی، وہ خوش ہوا تھا، لیکن جب بولی تو کیا؟ امید ٹوٹ گئی، پر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس کے ہاتھ سے چائے لی، بیٹھ کر پینے لگا۔ میں ہیلپ کرتی ہوں۔ نہیں، میں کر لوں گا، یہ سفر میرے اکیلے کا ہے تو میں اپنا کام خود کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ اسے روک گیا۔ دونوں بیڈ پر ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چائے پی رہا تھا۔ اچھی بنائی ہے چائے، ظاہر ہے زہر ڈالا ہے تو اچھی بنے گی نا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے تعریف کی۔ اتنی پسند آئی کہ پوری پی گیا، پر اگلے لمحے اس کی بات نے وہ آخری گھونٹ حلق میں پھنسا اور وہ بری طرح کھانسا تھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ اتنی نفرت کرتی ہے کہ زہر پلا دیا۔ تم نے مجھے زہر پلایا؟ کیوں؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہاں پلایا، کیونکہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہو، کبھی مجھے بولنے کا موقع تک نہیں دیا، ہمیشہ خود کی بول کر چلے جاتے ہو۔ پوچھا مجھ سے میں کیا چاہتی ہوں؟ ارے میں تو بچپن سے آپ سے محبت کرتی آئی تھی، لیکن کیا کیا میرے ساتھ؟ ہاں تھی غصہ میں، تھوڑا سا کیا بدلہ لیا؟ آپ تو ایسے ناراض ہوئے جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہو۔ اب چھوڑ کر جا کر دیکھیں مجھے، یہیں پر لاش دفن کروا دوں گی۔ وہ روتی ہوئی تم سے آپ تک آ گئی تھی۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوش آتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا، شدت سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ مجھے چھوڑ کے مت جانا کبھی، اب اور برداشت نہیں ہوگا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، زندہ بچوں گا تو دوں گا نا محبت، زہر جو پلا دیا ہے۔ اسے اب بھی یقین تھا جیسے اس کی بات پر۔ کمرے میں اس کا کہکہا گونجا تھا۔ اس بار خطرناک زہر نہیں تھا، محبت والے زہر تھا۔ اگلی بار دھوکہ دیا تو اصلی زہر پلا دوں گی۔ بہت خطرناک ہو تم۔ سلمان شاہ اسے ہنستا ہوا دیکھتا اسے مزید خود کی آغوش میں چھپا گیا۔ بسمہ کی زندگیوں میں بہت آزمائش آئی، پر اس نے ہمت سے کام لیا۔ آج وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ خوش تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگتے تھے۔